الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ومحمد فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، ایام ازاں کا آغاز ہو چکا ہے اور ایام ازاں کے آغاز کے ساتھ ہی ہر مؤمن اور ہر حسینی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ خود بخود نام حسین سنتے ہی انسان کی آنکھوں میں آنسو بننے لگتے ہیں، جبکہ ابھی روز شہادت نہیں آیا۔ اور یہی فرق ہے امام حسین میں اور باقی ہستیوں کے اندر کہ باقی ہستیاں معصوم ہیں، امام ہیں، مظلوم ہیں، لیکن اس کے باوجود معصومین نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف روز شہادت اس کو منایا جائے، اس میں مجلسیں رکھی جائیں، اس میں ماتم عزاداری رکھی جائے، لیکن جہاں حسین کی بات آ جاتی ہے تو فرمایا صرف اس دن نہیں بلکہ سارے عشرے کے اندر ماتم رکھا جائے، صبح و شام گریہ کیا جائے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَلَئِنْ أَخَّرْتَنِيَ الدُّهُورَ لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اگر مجھے زمانے نے مؤخر کر دیا ہے تو میں آپ پر صبح و شام گریہ کروں گا۔ یہ وقت کتنا مناسب ہے اس جملے کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ میں دن کے اوقات میں، وہ اوقات کے جو انسان زندگی گزارنے کے لیے وقت گزارتا ہے اور اس کے آرام کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں نہ صرف میں یہ کام کروں گا بلکہ رات کی تاریکی میں بھی، جہاں میری مصروفیات ختم ہو جاتی ہے لیکن میں مصروف عزا رہتا ہوں، میں مصروف مجلس حسین رہتا ہوں، یہ مصروفیت ختم نہیں ہوتی۔ میں صبح و شام آپ پر گریہ کروں گا، وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں روؤں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ زمانے کے امام کہہ رہے ہیں، میں روؤں گا اور ایسے روؤں گا کہ آنکھوں سے قطرے نہیں، پانی کے قطرے نہیں بلکہ خون کے قطرے ٹپکنے لگیں گے۔ ایام ازاں کا آغاز ہوتے ہی ہر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں امام حسین سے قریب ہو جاؤں، میرا ایک آنسو قبول کر لے مولا امام حسین۔ صحیح ہے میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ میں پوری مجلس منعقد کر سکوں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ میں پورا عشرہ منعقد کر سکوں، لیکن اتنی استطاعت تو ہے کہ میں حسین کے نام پر کسی کو پانی پلا سکتا ہوں، اپنا کھانا کم کر کے کسی کو کھانا کھلا سکتا ہوں، میں اپنی آسائش چھوڑ کر کسی کے لیے راحت پیدا کر سکتا ہوں۔ نام حسین پر میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ آپ محسوس کریں گے جب انسان 40 پر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود طے پا رہی ہوتی ہیں۔ کسی نے آ کر ان کو نہیں کہا کہ تم موقب لگاؤ، کسی نے نہیں کہا کہ تم پیروں کو دباؤ، کسی نے کہا کہ تم دیگوں کو سجاؤ، کسی نے کوئی کام نہیں کہا ہے، لیکن یہ خود مولا امام حسین کا انتظام ہے کہ ہر ایک آتا ہے، پیسوں کو بھی خرچ کرتا ہے، خود کام بھی کرتا ہے، دیگوں پر بھی کھڑا رہتا ہے، پیروں کو بھی دباتا ہے اور آرام کے لیے بستر بھی بچھاتا ہے۔ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی برکت ہے۔ میں نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ محرم آتے ہی ہمیں لفظ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے خیالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، محرم کی تاثیر ہمارے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، اور امام حسین کے نام کے اندر واقعی بڑی جذابیت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بظاہر پیغمبر اکرم کا نام سب سے بڑا ہے، پیغمبر اکرم کا کارنامہ سب سے عظیم ہے، لیکن اسی پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ وہ پیغمبر صرف اتنا بھی کہہ کے جا سکتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کی بات ماننا، حسین بھی میرا ہی ہے، حسین بھی میرا خون ہے، حسین کی بات ماننا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ اس عظیم رسول نے فرمایا نہیں، میں بھی حسین سے ہوں۔
آج اگر کوئی ایک عام سا مسلمان، ایک عام سا انسان، ایک عام سا مومن یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بھی حسین سے ہوں، میں بھی حسینی ہوں، تو یاد رکھیے گا یہ فخر سب سے پہلے رسول اعظم نے کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ اور یہ ایک صرف ہستی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا، بلکہ فاطمۃ بضعۃ منی، علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ۔ یہ پنجتن پاک ہی ساری ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ہیں، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ باقی ہستیوں کے بارے میں جو جملے کہے ہیں اور امام حسین کے بارے میں جو فقرہ کہا ہے اس کے اندر ذرا فرق موجود ہے۔ شاید یہاں پر بڑے اہل علم افراد موجود ہیں، وہ سرچ کریں گے، تحقیق کریں گے تو یقیناً یہ حصہ بھی مل سکتا ہے کسی کتاب کے اندر کہ نبی نے فرمایا ہو علی منی وانا من علی، لیکن اکثر مقامات پر متواتر آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ علی منی وانا منہ، من علی نہیں ہے، وانا منہ۔ ترجمے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، لیکن آپ کو اس فقرے کے اندر ایک مرتبہ نام علی نظر آئے گا، انا علی منی وانا منہ، علی منی ایک مرتبہ کہا، لیکن جہاں حسین کی باری ہے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ آخر فرق اس کے اندر کیا مصلحت ہے، کیا وجہ ہے؟ شاید رسول اکرم کے ذہن میں اور ہم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے بات موجود ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے کہا ہے حسن منی وانا منہ، علی منی وانا منہ، حسین منی وانا من حسین، کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان ہستیوں سے بھی میرا نام باقی ہوگا، ان ہستیوں سے بھی میری پہچان باقی ہوگی، لیکن ان ہستیوں کے کام سے میرا نام ہوگا، حسین کے نام سے میرا نام ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نام حسین بالکل جدا ہے، امام حسین کی ذات بالکل مختلف ہے، اور اگر امام حسین کے فضائل کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے فضائل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے فضائل تلاش بھی کیے جائیں تو نہیں ملتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے تلاش کرنے کے بعد نہ ملے تو پھر بنانے بھی پڑتے ہیں۔ لیکن حسین اور حسین کا خانوادہ ایسا خانوادہ ہے کہ جن کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ فضائل کو جمع کرنے کے لیے تقسیم بندی کرنا پڑتی ہے، ایک اس اعتبار سے فضائل، ایک اس اعتبار سے فضائل، ایک اس اعتبار سے فضائل۔ حسین کا شجرہ نسب دیکھو تو کیا ہے، حسین کی شجاعت دیکھو تو کیا ہے، حسین کا صبر دیکھو تو کیا ہے، حسین کی عبادت دیکھو تو کیا ہے، حسین کی سخاوت دیکھو تو کیا ہے۔ یہ ایک ایسے اعتبار سے تقسیم بندی کی جاتی ہے۔ دوسرے فضائل کی تقسیم بندی یہ ہے جو میرے مورد نظر ہے، اور اس کے اوپر توجہ رکھیے گا کہ مولا امام حسین کے وہ فضائل جس میں امام حسین شریک ہیں تو پنجتن پاک کے ساتھ شریک ہیں۔ آیہ تطہیر میں حسین ہے، آیہ مباہلہ میں حسین ہے، آیہ مودت میں حسین ہے، سورہ دہر میں حسین ہے، سورہ کوثر میں حسین ہے، سورہ رحمان میں حسین ہے، آیہ نور میں حسین ہے، آیہ بیوت میں حسین ہے۔ تو امام حسین کے اتنے فضائل ہیں کہ ایک اس کی قسم یہ بنتی ہے کہ وہ فضائل جس میں امام حسین شریک ہیں پنجتن پاک کے ساتھ۔ دوسری قسم ہمیں یہ بنانی پڑتی ہے کہ امام حسین کے وہ فضائل جس میں امام حسین صرف شریک ہیں اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ، اور کوئی نہیں ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسین بھی اور حسن بھی دونوں ہی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پہلے ہی بتا دیا یہ کم سن تمہاری نظر میں کم سن ہوں گے، ہماری نظر میں یہ تمہارے سردار ہیں۔ جب امام حسن امام حسین کے معاملے میں پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے سن و سال کو نہ دیکھنا، تو پیغمبر کے چلے جانے کے بعد خلافت کے معاملے میں بھی کسی کے سن و سال کو نہ دیکھنا۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، نعرہ حیدری،
درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ بسم اللہ علیہ محمد۔ کبھی فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن امام حسین دونوں امام ہیں، چاہیے کھڑے ہو جائیں چاہیے بیٹھ جائیں۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا، ہمارے یہاں کبھی کبھار ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی جلدی سے کام لیا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے ان میں سے کوئی ایک بیٹھ جائے کوئی ایک کھڑا ہو جائے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بیٹھے کوئی ایک کھڑا ہو، بلکہ فرمایا قاما، چاہے یہ دونوں کھڑے ہو جائیں چاہے یہ دونوں بیٹھ جائیں۔ کیا مصلحت ہے اس کے اندر؟ شاید رسول فرمانا چاہ رہے ہو تم یہ نہ کہنا کہ حسن نے سلو کر لی، تم یہ کہنا کہ حسنین نے سلو کر لی۔ اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو بھی وہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تب بھی وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا۔ یہ دونوں قیام کریں گے اور یہ دونوں قعود کریں گے، اور اس کا فیصلہ ہم تاریخ سے بھی کروا سکتے ہیں۔ امام حسن نے جو سلو کی تھی سن 50 ہجری تک وہ سلو باقی رہی، کیوں؟ کیونکہ 50 ہجری کو سرکار امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو گئی، تو امام حسن کے چلے جانے کے بعد کیا امام حسین جیسے ہی ہے انہوں نے جنگ کر لی؟ نہیں، 50 سے سن 60 ہجری تک اسی سلوح پر قائم رہے جس سلوح پر امام حسن موجود تھے۔ اس کا مطلب امام حسین نے بتایا کہ اگر میں بھی حسن کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو حسن نے کیا۔ اور پھر جب سن 61 ہجری کو امام نکلتے ہیں مدینہ سے، کربلا پہنچتے ہیں، اور وہاں پر مجبوراً امام تلوار اٹھاتے ہیں۔ امام نے پہل نہیں کی ہے جنگ سے، لیکن امام نے جب تلوار اٹھائی اپنے دفاع کے لیے تو صرف امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ حسن کا یتیم قاسم بھی موجود ہے۔ قاسم گواہی دے رہا ہے اگر میرے بابا بھی ہوتے تو وہی کرتے کہ جو میرے چچا نے کیا۔ ان دونوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے۔ یا علی، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ یا علی، ان سے انقلاب ہے، وہی ہے وہ اصول ہے، منافقت کی موت ہے۔ کربلا 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 کربلا، یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے در مولا سلامت رکھے۔ تو امام حسین کی وہ فضائل ہیں دوسری قسم میں کہ جس میں امام حسن کے ساتھ شریک ہیں، اور تیسری قسم وہ آتی ہے کہ جو امام حسین کے منفرد فضائل ہیں، اس میں کوئی موجود نہیں امام حسین کے ساتھ۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے اندر خدا نے خاص سے کوئی کمی رہ گئی ہے، نہیں، کمی نہیں ہے، ہر ایک کو خدا نے خاص فضیلت دی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ مولا متقیان تشریف لائے، علی پر نبی کی نگاہ پڑی، فرمایا اے علی تمہیں معلوم ہے خدا نے تمہیں کچھ فضیلتیں دی ہیں جو مجھے بھی نہیں دی۔ میرے مولا عرض کرتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حال سید حال العبد علی السید فضل، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلام اپنے آقا سے افضل ہو جائے؟ کیا ادب کا تقاضا ہے، کیا محبت ہے، کیا وضاحت ہے، کیسی ہو سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، کچھ موقع ایسے ہیں کہ جس میں تم مجھ پر بھی فضیلت رکھتے ہو، تمہیں جیسی زوجہ ملی ہے۔ پھر آگے فرمایا تمہیں جیسے بچے ملے ہیں، پھر فرمایا تمہیں جیسا سسر ملا ہے۔ تو کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو تمہیں ملی ہے اور مجھے بھی نہیں ملی۔ اسی طریقے سے کچھ فضیلت ایسی ہیں کہ جو امام حسین کو ملی ہے اور کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ صرف تربت حسین میں خدا نے شفا رکھی، صرف امامت نسل امام حسین میں رکھی ہے، صرف
آنے اور جانے کے وقت جو زائرین کربلا جاتے ہیں، پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو ان کی زندگیوں میں شمار نہیں کرتے، ان کو مزید اور زندگی دینے والے ہیں۔ اور پھر امام حسین ہی کے مخصوص فضائل کے اندر یہ آتا ہے کہ پیغمبر نے شاہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، صرف حسین وہ ہیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو عالم ہیں، دو دنیا ہیں، ایک دنیا یہ ہے، ایک دنیا وہ ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کس طرح سے سعادت مند ہو سکتا ہے، کیسے فلاح یافتہ ہو سکتا ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو ہدایت حاصل کرنی ہوگی۔ اور اس دنیا میں کیسے انسان فلاح یافتہ ہو سکتا ہے، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو نجات حاصل کرنی ہوگی۔ اگر حسین کے دامن کو پکڑ لیا، اس دنیا میں ہدایت دینے والے ہیں، اس دنیا میں نجات دینے والے ہیں۔ ایک مقام ایسا ہے، بس اس مقام پر آ جاؤ، پھر ہر مقام سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا سفن النجاہ، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی زیادہ بڑی ہے، اس کی گنجائش زیادہ ہے، اس کی رفتار زیادہ تیز ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی کشتی زیادہ وسیع ہو، زیادہ بڑی ہو، کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں کربلا میں دکھائیں گے۔ حسین کی کشتی میں جہاں عباس ہے وہیں ہور بھی ہیں، جہاں حبیب ہیں وہیں علی اصغر بھی ہیں۔ حسین کی کشتی میں جہاں علی اکبر ہیں وہیں سکینہ بھی ہیں۔ حسین کی کشتی میں ہر ملک و قوم کے لوگ نظر آئیں گے۔ حسین کی کشتی کے اندر ہر قبیلے اور ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آئیں گے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آؤ روزہ حسین پر 40 کے دن، تمہیں کالے رنگ والا بھی دکھائی دے گا، گورے رنگ والا بھی دکھائی دے گا، کوتا قد والا بھی دکھائی دے گا، بلند قد والا بھی دکھائی دے گا، ریش سفید بھی دکھائی دے گا، جوان بھی دکھائی دے گا، عورتیں بھی دکھائی دیں گی، مرد بھی دکھائی دیں گی، بچیاں بھی دکھائی دیں گی، بڑے بھی دکھائی دیں گے۔ ہر رنگ اور نسل کی زبان اگر کربلا میں نظر آئے گی تو ہر ایک کی زبان ایک ہو جائے گی اور کہیں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین۔ اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے یہ کیسے شاعر نے کہہ دیا، لبیک کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں خدمت میں آ گیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار کہے اے حسین میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان افراد کو سمجھانے کے لیے میں کوئی اور قبیل لفظ استعمال نہیں کرتا، ہر ایک سمجھنے کے لیے آیا ہوتا ہے، معرفت بڑھانے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ وہ روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو ہر کتاب کے اندر متفق علیہ روایت ہے، نبی نے شاہ فرمایا اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور راتیں اس کی عبادت کے اندر گزرتی ہے تو پروردگار شاہ فرماتا ہے اس بندے کو لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں، تو مجھ سے مانگ، جو مانگتا ہے میں تیری دعا قبول کروں گا، میں تیری حاجت پوری کروں گا۔ جب ایک رات کا نمازی لبیک یا عبدی کا مستحق بن جاتا ہے تو جو نمازوں کو بچانے والا ہو، جو زکوٰۃ کو بچانے والا ہو، جو شریعت کو بچانے والا ہو، جو آدم سے لے کر خاتم تک کے دین کو بچانے والا ہو، کیا خدا نہیں کہے گا لبیک یا حسین؟ تو یہ اللہم صلی علی محمد، تو یہ صرف عقیدت کی باتیں، جذباتی باتیں نہیں ہیں، نہیں، اس کے پیچھے ہمارے پاس منطق موجود ہے، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں جس کے بعد یہ بات ہم بیان کرتے ہیں۔ اور سرکار امام حسین کے بارے میں
کسی نے کیا خوب بیان کیا، ابھی ہم ٹیلی ویژن پر موجود تھے، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا. کیا قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اصحاب کہف کا؟ اصحاب کہف کی شان کیا تھی؟ کہ شان یہ تھی ظالموں کے درمیان انہوں نے اپنا دین بچا لیا. ہائے ہائے ہائے. اور دین کیسے بچایا؟ یہ خود غار میں چلے گئے، غار میں جا کر اپنے آپ کو پناہ میں محفوظ کر لیا اور وہیں عبادت کرتے رہے. پروردگار نے ان کو خواب میں مبتلا کر دیا، یہ 300 سال تک سو گئے. انہوں نے کام کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا سورہ کہف نازل ہو رہا ہے. اور تقریباً 20 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بارے میں آئی ہیں، ابتدائی 20 آیتیں. آپ دیکھیے گا سورہ کہف کو آیت نمبر 8 سے ظاہر شروع ہوتا ہے، 28 تک یہ واقعہ چلتا ہے. اتنی شان کیوں بیان ہو رہی ہے اصحاب کہف کی؟ کہا یہ ایسے جوان تھے جنہوں نے ظالموں کے مقابلے میں قیام کیا، اپنے دین کو بچا لیا. چاہے کسی کو مسلمان نہ کر سکے، کسی تک تبلیغ نہ پہنچا سکے، لیکن یہ تقیے میں رہتے تھے، اپنے دین پر عمل کرتے تھے، اپنے دین کو بچا لیا. ثابت ہوا دین کو بچانے والا بھی مسلمان ہوتا ہے اور تقیہ کرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تقیہ کرنا کسی خاص مسلک کی ایجاد ہے، نہیں، قرآن نے بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف تقیہ کرنے والے تھے. تو انہوں نے اپنے دین کو غار میں جا کر محفوظ کر لیا. 7 لوگ اپنا دین محفوظ کر لیں تو قرآن ان کا ذکر کرتا ہے 72 نے دین کو بانٹ دیا. کیا قرآن ان کی شان بیان نہیں کرے گا؟ کیا پروردگار کے نزدیک ان کی عظمت نہیں ہوگی؟ جو اپنا دین بچا لیتا ہے اس کی بھی عظمت ہے. تو جو دین کو محفوظ کر جانے والا ہو، جو اپنا نہیں قیامت تک کے لیے دین کی ضمانت دے دینے والا ہو، اس حسین کا ذکر کیا قرآن میں نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ پورا سورہ فجر وہ ہے جس سورہ کا نام سورہ حسین ہے. آئے ہائے، حسین اس ذات کا نام ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو. ایسے تو بہت سارے ملیں گے کہ جو یہ دعویٰ کرنے والے ہوں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی دکھاؤ کہ اللہ کہے ہم اس سے راضی ہیں. یہ صرف پنجتن پاک کا گھرانہ ملے گا. اور اگر شان سننی ہے تو ایک اور مقام بھی ہمیں نظر آتا ہے پنجتن پاک کے اندر کہ سیدہ کائنات پنجتن پاک کی وہ ہستی ہیں جو خود اللہ سے صرف راضی نہیں ہیں، اللہ سے سیدہ سے راضی نہیں ہیں، بلکہ سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے، من اغضبها اغضبنی. جس نے سیدہ کو ناراض کر دیا اس نے رسول کو ناراض کر دیا، اور جس نے رسول کو ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا. تو سیدہ کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ خدا سے راضی ہو جائیں، خدا ان سے راضی ہو جائیں، بلکہ سیدہ کا مقام یہ ہے کہ جو سیدہ سے راضی ہو جائے خدا ان سے راضی ہو جائے، اور خدا ان سے ناراض ہو جائے جن سے سیدہ ناراض. اللہم صلی علی محمد. تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ جلایا ہے یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. حضرت آدم نے بھی چراغ جلایا، حضرت نوح نے بھی چراغ جلایا، حضرت ابراہیم نے بھی جلایا، حضرت موسیٰ نے بھی جلایا، حضرت عیسیٰ نے بھی جلایا، لیکن ہر ایک کا چراغ اپنی نوعیت کے حساب سے تھا. حسین کا چراغ ایسا ہے جو اتنا روشن ہے، دور دور سے آنے والے کو حسینی بناتا ہے. زہیرقین کو حسینی بنایا، اور آج بھی یہ دسترخوان جاری و ساری ہے. کبھی کبھار جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کا سمندر ہے، ایک بہتا ہوا دریا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مبالغے کے اندر آ کر دریا کی باتیں کرتے ہیں، سمندر کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا. دیکھیں فرق ہوتا ہے نا تالاب کے اندر اور سمندر کے اندر. تالاب کا تو کنارہ انسان دور سے دیکھتا ہے نظر آ جاتا ہے، لیکن سمندر وہ ہوتا ہے کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا. تو اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سمندر ہو، سمندر ہو ان کے فضائل کا، ان کا کنارہ نظر نہ آ رہا ہو؟ بھائی اہل بیت آئے، ان کی خاص زندگی تھی، 40-50 برس کی زندگی تھی، اس کا وہی کنارہ ہے، وہی ان کی حدود ہے، وہی ان کی لمیٹیشنز ہیں. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سمندر ہے؟ سوال تو ویلڈ ہے. جب محدود زندگی ہے تو کنارہ بھی ہے.
پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سمندر ہے بے کنارہ ہیں، ان کا سمندر اور دسترخوان جاری و ساری ہے؟ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو انہوں نے 50 برس کی زندگی گزاری، لیکن اس دنیا کے چلے جانے کے باوجود بھی آج بھی مریض آتے ہیں اور شفا پاتے ہیں، بے اولاد آتے ہیں اور اولاد لے جاتے ہیں، بے روزگار آتے ہیں روزگار لے کر جاتے ہیں، زندگی میں بے سکونی پانے والے سکون لے کر جاتے ہیں۔ اے حسین، تمہارا دسترخوان سن 61 ہجری کو ختم نہیں ہوا ہے، سن 61 ہجری سے شروع ہوا ہے۔ یہ دسترخوان جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اتفاق کی بات ایسی ہے، ہمارے برادر مسئلہ سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے سال آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ قیامت ہونے سے پہلے پہلے صرف 2 فرقے باقی رہ جائیں گے، صرف 2 مسلک باقی رہ جائیں گے، باقی سارے مسلک ختم ہو جائیں گے، باقی سارے مسلک ایک دوسرے کے اندر جڑ جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کون سے 2 مسلک؟ کہ 2 مسلک جو قیامت تک باقی رہ جائیں گے، یا وہ حسینیت کا مسلک ہوگا یا یزیدیت کا۔ زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ ماشاءاللہ یا علی، حقیقت ہے امام حسین سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے یہ 40 کا اجتماع بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہمیں نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کیسے دیگر مسالک کے لوگ بھی امام حسین کے دسترخوان پر نظر آتے ہیں۔ اور دنیا والوں نے تو صرف اب یہ ایک 40 دیکھا ہے، کاش وہ پہلی محرم سے سجنے والی مجالس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے کہ کراچی کے اندر کتنی مجالس ہو رہی ہیں، لاہور میں کتنی ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں کتنی ہو رہی ہیں، ملتان میں کتنی ہو رہی ہیں، گجرانوالہ میں کتنی ہو رہی ہیں، سکھر میں کتنی ہو رہی ہیں، حیدرآباد میں کتنی ہو رہی ہیں، مانسیرہ میں کتنی ہو رہی ہے، گلگت بلتستان میں کتنی ہو رہی ہے، کشمیر میں کتنی ہو رہی ہے، ہندوستان میں کتنی ہو رہی ہے، عراق میں کتنی ہو رہی ہے، افغانستان میں کتنی ہو رہی ہے، لبنان میں کتنی ہو رہی ہے، فلسطین میں کتنی ہو رہی ہے، امریکہ میں کتنی ہو رہی ہے، لندن میں کتنی ہو رہی ہے، کینیڈا میں کتنی ہو رہی ہے، آسٹریلیا میں کتنی ہو رہی ہے، جاپان میں کتنی ہو رہی ہے۔ کاش وہ ان ایکسپنسز کو شمار کرتے جو پہلی محرم سے لے کر ایام ازا کے آخری دن تک حسین کے نام پر خرچ ہوتا ہے، تو پھر پتا چلتا حسین کس ذات کا نام ہے۔ حسین کے اوپر خرچ کرنے والے کتنے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہے، ہم نے جتنا خرچ کیا حسین نے کئی گنا زیادہ ہمیں لوٹا دیا۔ عجیب کرامت ہے، اور یہ ہمیں 40 کے موقع پر نظر آتا ہے۔ 40 کے موقع پر ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا، کیا جب میں تھکا ہوا تھا کسی موقع میں جانے کی میں نے کوشش کی، موقع نے کہا کہ ابھی ہماری جگہ ختم ہو گئی، بہت معذرت چاہتے ہیں، کہیں سونے کی کہیں آرام کی جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ کہ رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا اور تھکا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ جیسے کوئی قریب والا موقع آئے گا اس میں سو جاؤں گا۔ اگلے موقع میں گیا، اگلے موقع والے نے بھی کہا کہ بھئی جگہ فل ہو گئی ہے۔ تو 2-3 موقع کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ میں تھوڑی سی جگہ آپ کے لیے نکال لیتا ہوں، آپ یہاں پر آ کر آرام کر لیں۔ وہ خود کھڑے رہے، ان کو جگہ دی، انہوں نے آرام کیا۔ ابھی آرام کیا تھا کہ اچانک سے ایک زائر کا درد اٹھا۔ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر تھا، اور میں جب اس زائر کو دیکھنے کے لیے گیا تو اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جو مسئلہ اس کو درپیش تھا میں اسی کا اسپیشلسٹ تھا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا حسین نے مجھے پہلا موقف کیوں نہیں دیا۔ پھر مجھے پتا چلا یہ بھی تو میرا ظاہر ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے مجھے کسی کو بھیجنا ہے۔ اور اتفاق کی بات ایسی تھی، اس کے اسپیشلسٹ عام طور پر دنیا میں ہوتے نہیں ہیں، میں نادر افراد میں سے ہوں، اور اسی کا وہ مسئلہ تھا اور میں نے اس کا وہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، مسئلہ حل ہو گیا۔ امام حسین اگر کہیں پر تھوڑی بہت دقت ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسین بھول گئے ہیں، بالکل یاد ہیں، ہر ایک امام حسین کی نظروں کے اندر ہے، سارے کے سارے اسی ریڈار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، امام اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ کس کو کس مقام پر لا کر بٹھانا ہے، کس کو اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے اور کس کو کس کے لیے سہولت کا مقام پہنچانا ہے۔ اس لیے امام حسین وہ مقام تیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ مصلحت تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس جگہ تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اور محسوس کیجئے گا جس طرح سے حرم امام حسین کے اندر ہمیں منظر نظر آتا ہے، مجلس امام حسین کی بھی یہ کیفیت ہے
کبھی ہو سکتا ہے کہ سبیل کی کسی جگہ پر ہمیں پانی نہ ملے، لیکن اگلی سبیل میں پہنچے گا، کچھ آگے سبیل میں پہنچے گا، آپ کے دل کے اندر جو تمنا ہوگی وہ امام حسین آپ کی پوری کریں گے۔ میں نے یہ کھانے کی تمنا کی تھی، یہ میں نے پینے کی تمنا کی تھی، اور کبھی کبھار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اے حسین جو پیاسا رہا، اے حسین جو بھوکا رہا، میں جو تمنا کرتا ہوں مجھے کھلاتے بھی ہیں، مجھے پلاتے بھی ہیں، اور کاش یہ پیاس ہماری مادیت سے نکال کر معنویت کی طرف بھی چلے جائے۔ اے حسین میں پیاسا ہوں سکون کا، اے حسین میں پیاسا ہوں اپنے مقصد کا، اے حسین میں پیاسا ہوں اپنی اولاد کے لیے، اے حسین میں پیاسا ہوں اپنی زندگی کے لیے، اے حسین میں پیاسا ہوں اپنی معنویات کے لیے، اے حسین میں پیاسا ہوں اپنی آخرت کے لیے، مجھے اس حوالے سے بھی سیراب کر دیجیے۔ اور امام حسین اتنا سیراب کریں گے انشاءاللہ، انسان نے اگر آنکھیں کھولی تو اتنا سیراب کریں گے کہ جس طریقے سے انسان کچھ عبادتیں کرنے کے بعد سیر نہیں ہوتا ہے، دل چاہتا ہے دعائے کمیل پڑھتا رہے، دعائے ندبہ پڑھتا رہے، دعائے توسل پڑھتا رہے، اسی طریقے سے امام حسین اس معنویت کے اندر اتنا سیر کریں گے انسان کہے گا اور مجھے چاہیے، اور مجھے چاہیے، میں سیر نہیں ہو رہا، اور مجھے چاہیے، نماز شب چاہیے، مجھے زیارت کربلا چاہیے، مجھے گریہ چاہیے، مجھے امام حسین کی معرفت چاہیے۔ امام حسین روحانیت کے اندر بھی اتنا ہی سیر کرنے والے ہیں۔ تو عزیزو، یہ پہلی محرم کی تاریخ تھی، میں چاہتا تھا کہ امام حسین کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کر کے پھر ہم اپنے موضوع کے اندر داخل ہوں۔ امام حسین کربلا کی اس مجاہد کا نام ہے کہ جس کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، اور کربلا کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جملہ کہا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت پر مبنی جملہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا میری خطا کیا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو لشکر کی طرف سے آواز آئی بغضا لابیک، تیرے بابا کی دشمنی میں، تیرے باپ کی دشمنی میں، تیرے باپ نے ہمارے آبا و اجداد کو مار ڈالا، اس لیے ہم تجھے ماریں گے۔ علی اور اولاد علی سے ایسے دشمنی نکالی گئی۔ مجھے بتائیے علی نے جو تلوار چلائی تھی کیا اپنی کسی مفاد کی خاطر چلائی تھی؟ علی نے جو تلوار چلائی تھی نبی کے دین کو بچانے کے لیے چلائی تھی۔ نبی کے دین پر قربان ہوئی ہیں تو علی ہوئے ہیں یا علی کی بیٹیاں اور بیٹے ہوئے ہیں؟ سارا علی کا گھرانہ لٹ گیا نبی کے دین کو بچانے کے لیے۔ تو ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ اس عشرے کے لیے علی بشر کیف بشر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ علی بشر تو ہیں لیکن کیسے بشر؟ ربہ تجلی فیہ، پروردگار علی کے اندر جلوگر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ علی کی سخاوت کو دیکھو تو خدا کی سخاوت یاد آتی ہے۔ علی کی سخاوت کیسی ہے؟ علی کی سخاوت کیا ایسی ہے کہ کوئی مانگنے کے لیے چلا جائے تو 100 میں سے 50 دے دیں؟ کہ نہیں، علی کی سخاوت ایسی ہے کہ اگر کوئی مانگنے کے لیے چلا جائے تو 100 میں سے 100 دے دیں۔ خود بھوکے رہتے ہیں، مانگنے والوں کو کھلاتے ہیں۔ علی کی عبادت کیسی ہے؟ کیا علی کی عبادت ایسی ہے کہ جتنے مستحبات ہیں، جتنے واجبات ہیں ان کو انجام دینے والے ہیں؟ کہا نہیں، علی کی عبادت ایسی ہے کہ سید الساجدین رش کرتے ہیں۔ وہ سید الساجدین جو خود ہزار رکعت نماز پڑھنے والے ہوں۔ محسن نقوی نے کیا خوب کہا تھا کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجاں کی دکانیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجاں کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا۔ کون سا اعزاز؟ شہید محسن نقوی کا جملہ ہے، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو سدا ناز رہے گا۔ یا علی، ماشاءاللہ، یا علی۔ سجاد، سید سجاد کے سجدے معمولی سجدے نہیں ہیں۔ کربلا میں شام غریبہ جو کہنے والا ہو لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، ساری رات سجدے میں گزار دی۔ جس کے بھائی، جس کے باپ، جس کے چچا مارے گئے ہو، جس کی پھپھیاں، جس کی ماں ہیں، جس کی بہنوں کی ردائیں چھن گئی،
وہ خدا کی ایسی بندگی کرنے والا ہو. اور کربلا سے لے کر کوفہ تک ہر اونٹ پر اور ہر مقام پر یہ آواز آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. کوفہ میں پہنچے، شام میں پہنچے. میں آپ تمام سے یہ سوال کروں گا، ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے زائرین ہیں کہ جنہوں نے کوفہ کی زیارت کی ہے، مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے، شام کے مقدس مقامات کی زیارتیں کی ہیں. دیکھیے گا، محسوس کیجئے گا اس بات کو. آپ کو مسجد کوفہ کے اندر بھی ایک مقام دکھائی دے گا، مسجد سہلا کے اندر بھی وہی مقام دکھائی دے گا، شام کے مختلف مقامات پر بھی، حلب چلے جائیے، کسی بھی مقام پر چلے جائیے، وہ مقام دکھائی دے گا. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ ہے مقام امام زین العابدین علیہ السلام. سوال کیا جاتا ہے گائیڈ کرنے والے سے، بھائی یہ مقام امام زین العابدین یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا امام زین العابدین یہاں پر بیٹھے تھے، آرام کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کہ زین العابدین یہاں کھڑے رہ کر نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. مسجد کوفہ ہو تو مقام امام سجاد، مسجد سیلا ہو مقام امام سجاد، نجف کی راہیں ہو، کربلا کی راہیں ہو، شام تک ہو، ہر جگہ پر آپ کو امام زین العابدین کا مقام ملے گا. وہ سید سجاد جو سجدوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، جب اس کے سامنے کسی نے کہا اے آقا آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کیوں اتنا سجدہ کرتے ہیں، آپ کیوں اتنی نماز اور عبادتیں کرتے ہیں؟ تو مولا سید سجاد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، ایک کتاب لے کر آئے اور کتاب کھول کر کچھ جملے پڑھنا شروع کیے. پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. فرماتے تھے اب سنو، یہ ہمارے جد امیر المومنین کی نمازیں ہیں. اور پڑھتے پڑھتے روتے جاتے تھے. پھر فرماتے تھے کہاں میری نمازیں اور کہاں امیر کائنات کی نمازیں. یہ ہے مولا امیر کائنات. علی بشر کیف بشر. علی بشر تو ہے لیکن کیسا بشر، عجیب ہے. سخاوت کا میدان دیکھیں. حسن بصری کا جملہ یہ ہے ان علی کان فی امرہ علیا. علی کا مطلب کیا ہے؟ علی کا مطلب ہی بلند ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ علی اپنے نام کی طرح ہر کام کے اندر علی تھے. لگتا تھک گئے ہیں. نام مولا پہ تھکتا تو کوئی نہیں ہے نا، ایک نعرہ ہونا چاہیے. یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ابھی کچھ کرکٹ کا زمانہ گزرا ہے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک مثال پیش کر دوں. حالانکہ بہت زیادہ شاعر شان ممبر نہیں ہے لیکن بہت تیزی سے. کیا ہوتا ہے ہر میچ کے اندر، جب میچ کے اندر کوئی بہترین کارکردگی دکھانے والا ہوتا ہے تو اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے. کون سا ایوارڈ؟ مین آف دا میچ کا. بھئی سوال یہ ہے کہ مین آف دا میچ کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے اس میچ کا مرد. کیا ترجمہ ہے؟ کچھ پہنچ گئے. اس میچ کا مرد. سوال یہ ہے کہ کیا باقی تو مرد کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ شاید لگتا ہے انہوں نے خیبر ہی سے جملہ اٹھایا ہے. کبھی خیبر میں نبی نے فرمایا تھا کل میں علم مرد کو دوں گا، تو پتہ چلا جو بہترین کارکردگی دکھانے والا ہو اس کو مرد کہا جاتا ہے. اور علی وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف خیبر کے اندر مین آف دا میچ کا ایوارڈ حاصل نہیں کیا. جنگ بدر ہو تو مین آف دا میچ علی، جنگ احد ہو تو مین آف دا میچ علی، جنگ خندق ہو تو مین آف دا میچ علی، جنگ خیبر ہو تو مین آف دا میچ علی، شب ہجرت ہو تو مین آف دا میچ علی، دعوت ذوالعشیرہ ہو تو مین آف دا میچ علی، عقد اخوت ہو تو مین آف دا میچ علی، غدیر کا ممبر ہو تو مین آف دا میچ علی، میدان مباہلہ ہو تو مین آف دا میچ علی، آیہ تطہیر کا موقع ہو مین آف دا میچ علی. ہر موقع پر جو مین آف دا میچ تھا. سوال میرا یہ ہے اگر پورے ٹورنامنٹ میں ایک ہی شخص ہر میچ کے اندر مین آف دا میچ بنتا ہو تو آخری میچ میں اس کو ایک اور ایوارڈ دیا جاتا ہے. چاہے وہ آخری میچ میں کارکردگی نہ بھی دکھا سکے پھر بھی اسے وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. وہ کون سا ایوارڈ ہوتا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے یہ مین آف دا سیریز ہے، یہ ساری سیریز کا مرد ہے. تو جب علی ہر میدان کے اندر مرد بنے،
ہر میدان کے مین آف دا میچ بنے. اب ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی کے بعد مین آف دا سیریز کون ہے. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. دونوں ہاتھ بلند کر کے یا علی. تو خیبر کے میدان میں صرف جو مرد کہا ہے اسی سے لوگوں نے لے لیا. ہاں جو کارکردگی دکھائے اسے مرد کہا جاتا ہے. اور اس جملے کے اندر نبی نے ایک اور فقرہ بھی شاہ فرمایا تھا جو ہمارے یہاں بہت تیزی سے گزار دیا جاتا ہے. نبی نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کلمہ علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو یہ جو دو پہلے کے جملے کہے کہ وہ کرار ہوگا وہ غیر فرار ہوگا, اس سے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ پہلے والے کیسے تھے. لیکن نبی نے یہ جو آگے کا جملہ کہا وہ ہوگا جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا یہ دو الگ الگ جملے نہیں ہیں, ان دونوں جملوں کو جوڑ کر دیکھیے تو جس طریقے سے اس سے پہلے والے کرار بھی نہیں تھے, اسی طریقے سے اس سے پہلے والے نہ محبوب خدا تھے نہ محبوب مصطفیٰ تھے. نبی نے اس پورے تسلسل کے ساتھ جملہ شاہ فرمایا اب میں اس کو علم دوں گا جو مرد بھی ہوگا, جو کرار بھی ہوگا, غیر فرار بھی ہوگا, اللہ اور رسول کا محبوب ہوگا اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ پورا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہ اور ہے, اس سے پہلے اور تھے. کسی نے کیا خوب کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن, تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی. یا علی. تو اس موقع پر مین آف دا میچ باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے نبی کی جانب سے, یہ مین ہے, یہ مرد ہے اس میچ کا, یہ مرد ہے اس مقام کا. تو جس نے ہر موقع پر اپنے آپ کا مرد ہونا ثابت کیا, مردانگی ثابت کی, اپنی شجاعت اور جرت اور غیرت ثابت کی, اسی کو غدیر کے میدان میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا, جس کے میں مولا ہوں اس کے علی مولا. اب محسوس کیجئے کہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا مشکل نقطہ ہے لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں ہر موقع کے لیے آیتیں نازل ہوئی, بدر پر آیتیں اتری, احد پر آیتیں اتری, خندق کے موقع پر آیتیں اتری, حنین کے موقع پر آیتیں اتری, آیتیں ہر موقع پر اتری. لیکن غدیر کا جب موقع آیا تو خدا کو یہ منظور ہوا غدیر سے پہلے بھی آیتیں ہونی چاہیے, غدیر کے موقع پر بھی آیتیں ہونی چاہیے, غدیر کے بعد بھی آیتیں ہونی چاہیے. اس لیے غدیر سے پہلے بھی یہ اتارا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے, اور اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا, آپ کی مکہ کی زندگی ختم, مدینہ کی زندگی ضائع, آپ کے احکامات ضائع, آپ کے پیغامات ضائع, آپ کی نمازوں کا حکم ضائع, آپ کے روزوں کا حکم ضائع. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. پورے قرآن کو تلاش کر لیجئے, آپ کو کسی مقام پر یہ آیت نہیں ملے گی جو اس مقام پر ہے. منفرد آیت ہے, کہیں اور نہیں فرمایا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا اگر نماز کو نہ پہنچایا ہو, روزوں کو نہ پہنچایا ہو, حج کو نہ پہنچایا ہو, کہیں نہیں فرمایا, صرف یہ مقام ہے. تو مجھے اتنا تو کہنے دیجئے, جس پیغام کو نہ پہنچائے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہو سکتی.
تو مسلمان کا ایمان اس پیغام کو نہ مانے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ علی مولا، علی مولا، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کے اندر کوئی خطابت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی عالم سے جا کر پوچھ لیجئے، کسی بھی مسلک کا ہو، عربی جاننے والا ہو، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کا کوئی کام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ولایت علی پر شر پسند شر کرتے ہیں۔ اس کے آگے کا فقرہ بھی ہے ہمارے یہاں تھوڑا سا تیزی کے اندر، اس جملے کو قرآن کریم کی اس آیت کو پیش نہیں کیا جاتا۔ آخری فقرہ ہے اس آیت کا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ کیا مطلب ولایت علی کا، کیا مطلب ولایت علی کا نہ ماننے والا؟ کیا یہ ہو جاتا ہے؟ اگر ڈاؤٹ ہے اور شک ہے تو یہ تو غدیر سے پہلے کی آیت تھی، خود غدیر کی آیت بھی سن لیتے ہیں۔ غدیر کی صرف آیت یہ نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک جملہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کافر آج کے دن مایوس ہو گئے۔ پہلے بھی کہا کہ کافروں کی خدا ہدایت نہیں کرتا، اس موقع پر بھی کہا کہ خدا نے آج کے دن کافروں کو مایوس کر دیا۔ چلیں غدیر کے بعد کی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ غدیر کے بعد کی آیت ہے، حارث بن نعمان فہری آیا رسول خدا کی خدمت میں، تفسیر ثعلبی کے اندر موجود ہے۔ نبی کی خدمت میں آ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے نمازیں دی، ہم نے نمازیں لے لی، روزہ دیا، روزہ لے لیا، حج دیا، حج لے لیا، زکوٰۃ دی، زکوٰۃ لے لی، آپ نے خمس دیا، ہر حکم دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی ہم پر مسلط کر کے جائیں۔ چلو اس جملے سے یہ تو پتا چلا کہ مولا کا مطلب بھائی نہیں تھا، مولا کا مطلب دوست نہیں تھا، مولا کا مطلب حکمران تھا۔ اب اپنے بھائی کو بھی ہم پر حاکم بنا کر جانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ حکم آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے، نعوذ باللہ، زبان انسان کی جل جائے ایسے قبیح الفاظ استعمال کرتے ہوئے، اگر آپ نے اپنی مرضی سے یہ حکم دیا ہے تو خدا آپ پر، اور اگر یہ حکم خدا کی مرضی سے آیا ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ اب یہ جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، قرآن کی آیت اتری، سأل سائل بعذاب واقع، کچھ مانگنے والے اپنے لیے عذاب بھی مانگتے ہیں۔ اس کا آپ نے لطف لے لیا، اب دوسری آیت کا لطف لیجئے گا، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر سے یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ غدیر سے پہلے بھی کافروں کی بات، غدیر کے موقع پر بھی کافروں کی بات، غدیر کے بعد بھی کافروں کی بات، تو طے ہو گیا جو ولایت علی کا منکر ہوتا ہے پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہمارا وہ اصول ہے، منافقت کی موت ہے۔ یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یا علی۔ کسی نے کیا خوب کہا، آپ نے جب اشعار پڑھے تو ہمیں بھی یاد آئے کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ یا علی، نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے، لیکن کہیں غدیر سا ممبر ملے تو لے آؤ۔ علی کی بات بڑی، علی تو مولا ہیں، جواب حضرت قمبر ملے تو لے آؤ۔ یا علی،
اور کسی نے کہا کہ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا، کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیواروں در پہ آج جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک غدیر کا۔ حیدر 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 حیدر، یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے نام مولا پر۔ جی ہیں آپ لوگ، تو غدیر کا موقع یہ ہماری معراج ہے۔ غدیر کو بھلانے کی وجہ سے کربلا برپا ہوئی۔ غدیر بھرپور انداز میں بیان ہونی چاہیے۔ سننے والے 1,00,000 اصحاب موجود ہیں، اور دیکھیے کتنا فرق ہے ایک مکتب فکر کے اندر اور دوسرے مکتب فکر کے اندر۔ ایک مکتب فکر وہ ہے کہ جس کی بنیاد استوار ہے اس حدیث کے اوپر جس کو 1,00,000 سننے والے، اور ایک مکتب فکر وہ ہے کہ جس کی بنیاد اس حدیث کے اوپر ہے کہ جس کو کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کی مطلب کی حدیث ہے، کہ نبی کچھ چھوڑ کر نہیں جاتے، جو چھوڑ کر جاتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے۔ اس کو کوئی سننے والا نہیں، کوئی بیان کرنے والا نہیں، کوئی ذکر کرنے والا نہیں۔ حتیٰ خود ان کی صاحبزادی نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہمارے بابا نے بتایا ہے۔ تو بنیادیں دیکھیں کہ کون سا مکتب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو متواتر ترین حدیث تھی حدیث غدیر، اس سے زیادہ تعداد سننے والی کسی حدیث کی نہیں ملتی۔ حدیث منزلت صحیح ہے، اپنے مقام پر بہت زیادہ تواتر رکھتی ہے۔ حدیث انا من علی انا علی منی وانا منہ، اس حدیث کو بھی صحیح بخاری نے ذکر کیا ہے، اس کے سننے والے بھی بہت موجود ہیں، لیکن جس تواتر کے ساتھ غدیر کے لوگ موجود ہیں اتنا کوئی اور موجود نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آپ کو حدیث غدیر نہیں ملے گی۔ تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں کہاں مصلحتوں کے انسان شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے آنے والوں تک صحیح دین منتقل نہیں ہو سکا۔ اور جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اب آج کل ڈیبیٹس ہوتی ہے، لوگ سامنے آتے ہیں، پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ولایت امیر المومنین پھیلتے جائے گی۔ کیسے کیسے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مفتی فضل ہمدرد کا نام ہے، علامہ یاسین قادری صاحب کا نام ہے، سلمان ندوی صاحب کا نام ہے، بہت سارے علماء ہیں، کافی افراد اب آہستہ آہستہ حق گوئی کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھے گا، یہ رکے گا نہیں، تعداد کے اندر اس میں ملٹی پلائی ہو کر اضافہ ہوگا، اور بہت قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم ظہور امام زمانہ سے، جب یہ پیغام ولایت امیر المومنین پوری دنیا تک جانے والا ہے۔ بس عزیزو، جو غدیر کو بلایا تو پھر کربلا برپا ہوئی، اور آج کربلا کا پہلا دن ہے۔ اس موقع کو اس دن یاد کیا جاتا ہے کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، گویا حسین نے مدینہ نہیں دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ اب حسین نے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ امام رضا کو جب خراسان بلایا گیا تھا تو جانتے تھے کہ مجھے مامون شہید کر دے گا، اس لیے قبر رسول پر جاتے تھے، بہت والہانہ انداز میں گریا کرتے تھے، روتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ میرا آخری وداع ہے، اس کے بعد میں دوبارہ مدینہ نہیں آؤں گا۔ لیکن میں کہوں گا اے مولا رضا، آپ نے جب سفر اختیار کیا تو بی بی معصومہ قم آپ کے ساتھ نہیں تھی، آپ کے ساتھ آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کا کاروان نہیں تھا، لیکن حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو پورے کنبے نے ساتھ چھوڑا ہے، سارا کنبہ حسین کے ساتھ ہے۔ حضرت عباس امام حسین کے ساتھ، حضرت علی اکبر امام حسین کے ساتھ، حضرت قاسم، حضرت اون و محمد، شہزادی زینب کبریٰ، شہزادی ام رباب، شہزادی سکینہ، سب حسین کے ساتھ ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو حسین کے ساتھ ہے وہ زیادہ رونے والا ہے یا جو حسین کے ساتھ نہیں ہے وہ زیادہ گریہ کرنے والا ہے؟ ہاں، حسین کی ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ صغریٰ تھا، آ کر کہتی تھی بابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، کیوں مجھے طرح چھوڑ دیتے ہیں؟ تو آقا فرماتے تھے بیٹی تو بیمار ہے،
تو سفر کی تھکاوٹ کو نہیں سہ سکے گی، مدینہ کے اندر رہے۔ بار بار فاطمہ صغریٰ آتی تھی، کہتی تھی نہیں میں سہ لوں گی، برداشت کروں گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ لیکن امام انکار کرتے رہے، روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ کسی عالم دین نے یہ وجہ بیان کی، شاید وجہ یہ ہو حسین کی نظر شام کے بازاروں تک تھی۔ جانتے تھے کہ جو بی بی میرے ساتھ چلے گی اس کی چادریں چھینی جائے گی، تماچے لگائے جائیں گے، درباروں میں بلایا جائے گا۔ اے فاطمہ صغریٰ تو میری ماں کی شبیہ ہے، میں شبیہ رسول کو تو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں لیکن شبیہ زہرا کو نہیں رکھ سکتا۔ شبیہ رسول کے لیے افتخار ہے شہادت، لیکن کیا یہ بھی افتخار ہے کہ شبیہ زہرا کوفہ اور شام کے دربار میں لائی جائے؟ فاطمہ صغریٰ کے لیے رہنا بڑا مشکل ہے، جس طرح سے فاطمہ صغریٰ کے لیے رہنا مشکل ہے، اسی طریقے سے مادر غازی عباس ام البنین کے لیے رہنا بڑا مشکل ہے، شہزادی ام سلمہ کے لیے رک جانا بڑا مشکل ہے، ام ہانی کے لیے رک جانا بڑا مشکل ہے۔ شہزادی ام سلمہ آئی، کہنے لگی اے حسین اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں ہر جگہ چلے جائیے گا، عراق نہ جائیے گا۔ کہ کیوں نانی جان کیا ہوا ہے عراق کے اندر؟ کہ تمہارے نانا نے مجھے ایک شیشی دی تھی جس میں کربلا کی خاک تھی، فرمایا تھا اس خاک پر میرا حسین مارا جائے۔ بیٹا تو کربلا نہیں جانا، مجھے یقین ہے کربلا جائے گا تو مارا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نانی جان آپ کو اس سرزمین کی صرف کچھ خاک دی ہے، مجھے اس سرزمین کی زیارت کروائی ہے۔ مجھے معلوم ہے میرا لاشا کہاں گرے گا، اکبر کہاں گرے گا، عباس کہاں گرے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزو ایک وقت وہ آیا، امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، قافلے کو تیار کیا، اماریہ لگ گئی۔ ہمارے یہاں دو انداز سے روایتیں پڑھی جاتی ہیں، رات کی روایت بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن جو ہم نے خود روایت دیکھی اور زیادہ مناسب محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اماریہ دن میں لگائی گئی، دن کا وقت تھا، روز روشن تھا۔ امام نے فرمایا اب ہمارا قافلہ روانہ ہوگا۔ کسی نے آ کر کہا اے آقا آپ انتظار کر لیتے، رات کا وقت آتا پھر آپ رات میں چھپکے سے نکل جاتے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، کوئی کاروان پر حملہ نہیں کرتا۔ امام کا جملہ سنیے گا، امام نے فرمایا کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی خطا کی ہے؟ کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں رات کا سہارا لے کر چھپ کے چلا جاؤں؟ میں دن کی روشنی میں بتاؤں گا میں رسول کا نواسا، میں رسول کا وارث، رسول کا شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، دیکھو پہچانو کون مجھے مجبور کر رہا ہے۔ دن کی روشنی میں یہ اماریہ آئی، راوی کہتا ہے میں نے منظر دیکھا، منظر بڑا عجیب تھا، کچھ مستورات آ رہی ہیں، جوان انہیں کاندھا دیتے ہیں اور سوار کرواتے ہیں، سوار کرواتے جا رہے تھے۔ اب میں حال واقعہ بیان کر رہا ہوں، راوی نے سوال کیا یہ بتائیے یہ کون سی مستور ہے اور یہ کون سا جوان ہے؟ فرمایا تو نے نہیں پہچانا، یہ کتنا خوبرو جوان ہے، شبیہ رسول معلوم ہوتا ہے، یہ علی اکبر ہے، اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کروا رہے ہوں گے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی ایک اور مستور آئی، سوال کیا یہ مستور کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ جواب دیا تجھے نہیں معلوم، کیسا چمکتا دمکتا چہرہ ہے، حسن کا شبیہ معلوم ہوتا ہے، یہ قاسم ہے، اپنی ماں کو سوار کروا رہے ہیں۔ اور اب راوی نے کیا دیکھا کہ سارے جوانان بنی ہاشم کھڑے ہوئے، کہا یہ بتاؤ یہ مستور کون ہے؟ کہا لگتا یہ ہے، ہو نہ ہو یہ علی کی بیٹی ہے۔ لیکن اب کیا دیکھا، ایک اور عالیہ کھڑی ہوئی۔ اب تک جو حسین مستد پر بیٹھے ہوئے تھے، مستد کو چھوڑا، عالیہ کو سوار کروایا، کہنے لگا ارے یہ کون ہے کہ جن کے لیے حسین کھڑے ہو گئے؟ مجھے فکرہ کہنے دیجئے گا، جس طرح سے فاطمہ زہرا کے لیے رسول خدا کھڑے ہوتے تھے، حسین ایسے ہی ثانیہ زہرا کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے ثانیہ زہرا کو سوار کروایا۔ راوی نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہا تجھے نہیں معلوم، یہ فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔
یہ فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، سوار کروا دیا، ہماری آگے بڑھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم، میں یہ واقعہ سناتا ہوں، لوگ روتے کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ اس میں تو کوئی مصیبت کا مقام نہیں ہے، سارے مرد زندہ ہیں، آقا حسین زندہ ہے، غازی عباس زندہ ہے، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ہاں زادارو، مجھے معلوم ہے آپ کو رونا اس وقت پر نہیں آتا، آپ کو رونا اس وقت پر آتا ہے جب یہ جوان مارے جائیں گے، جب نہ عباس ہوں گے نہ حسین ہوں گے، عالیہ چاروں طرف دیکھے گی، کوئی ہے جو مجھے سوار کروائے، میرا کربلا سے کوفہ سفر شروع۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے، انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، مادر حسین کی قبر جو مسمار ہیں، پروردگار ان تمام قبور کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما، حاضرین مجلس جو تشریف لائے مولا کے صدقے میں سبھی کی حاجات کو پورا فرما، تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجلہ نصیب فرما، تمام بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے محبت حسین معرفت حسین کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گرد و نواح میں شہروں کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے وہ منظر دکھا دے کہ ساری کائنات حسینی بن جائے، پالنے والے قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔